ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ المائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ المائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ المائدہ اس لیے ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان سے یہ گزارش کی تھی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہم پر ایک مائدہ اتاریں، دسترخوان اتاریں جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو، ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم کھائیں اور اس سے ہمارے دل مطمئن ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہے چونکہ اس سورت کے آخر میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ المائدہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، دسترخوان کہتے ہیں کہ جس میں مختلف اشیاء چنی ہوئی ہوں۔ اس صورت میں دین اسلام کے بڑے بڑے احکامات کو سمویا گیا ہے۔ یہ صورت نازل ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے آخری دور میں، جب اسلام تقریباً غالب آ رہا تھا اور اسلامی تعلیم اور دین کی تعلیم جزیرۃ العرب سے نکل کر دنیا تک پھیل رہی تھی۔ اب مسلمان پوری دنیا کے ساتھ متعارف ہو رہے تھے، ان کے معاملات طے پا رہے تھے دنیا کے ساتھ۔ پھر بڑے بڑے جو مسائل ہیں جو پیش آ رہے تھے، ایک اسلامی ریاست کی تشکیل ہو رہی تھی، تو اس سے متعلق پھر احکامات یہاں پر اس صورت میں بیان کیے گئے، جیسے نظم و نسق ہے، معاشرے کا نظم و نسق وہ کیسے قائم ہو، یہود و نصارہ کے ساتھ کھانے پینے، رشتے ناتوں کے معاملات، ان کی کیا نوعیت ہے، اور کون کون سی چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، کون کون سی حرام ہیں، کون کون سے جانور مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، کون کون سی جو خوراکیں ہیں یا غذائیں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات کس شکل میں طے ہونے چاہیے، یہ اس صورت کے موضوعات ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تفصیل ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو اب چونکہ اس میں بڑے بڑے مسائل کو سمویا گیا ہے، اس لیے بھی ایک یوں سمجھیے مسائل کا ایک دسترخوان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو پورے کرو، بالعقود اپنے عقد، معاہدات، اپنے معاہدات پورے کرو۔ معاہدات معاہدے کی جمع ہے، عقود عقد کی جمع ہے، معاہدات معاہدے دو افراد کے درمیان جو معاملہ طے ہو جائے، دو کمپنیوں کے درمیان جو معاملہ طے پا جائے، دو حکومتوں کے درمیان جو معاملہ طے پا جائے، یہ سب عقد اور اردو میں یا عربی میں معاہدہ کہلاتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اب دنیا کے ساتھ تمہارے معاملات طے پا رہے ہیں، جو معاملہ جس شکل میں طے پائے، اوفوا بالعقود، ان معاملات کو اسی طرح پورے کرو۔ یہ ایک جملہ بہت جامع جملہ ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے وہ کہیے کہ سمندر اس کے اندر سمو دیا ہے۔
انٹرنیشنل لیول پر یا انفرادی طور پر 2 افراد سے لے کر 2 اقوام تک کے جس قسم کے تعلقات، معاملات، معاہدات ہوتے ہیں تو اوفوا بالعقود، ان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، احلت حلال کیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، احلت حلال کیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام مویشی جانور، جو مویشی جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، الا سوائے ما جو یتلا تلاوت کیے جائیں گے، علیکم تم پر، سوائے ان کے جو ابھی تم پر تلاوت کیے جائیں گے، انشاءاللہ آدھی کے سبق میں آ جائیں گے۔ تو احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں۔ مویشی جانور عمومی طور پر چرنے والوں جانوروں کو کہا جاتا ہے، چر کے جو کھاتے پیتے ہیں۔ اس کے اندر اونٹ آتا ہے، اونٹنی آتی ہے، گائے، بھینس، بکری، یہ جانور اس کے اندر آتے ہیں، بہیمۃ الانعام کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح ہرن ہے، اسی طرح نیل گائے ہے، یہ سب احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ مویشی جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کیے جائیں گے، غیر نہ محلی، تم ارادہ کرنے والے بنو، الصید شکار کا، غیر محل الصید، تم شکار کا ارادہ کرنے والے نہ بنو، وانتم، جبکہ تم حرم، احرام کی حالت میں ہو، احرام کی حالت میں تم ان کا شکار نہیں کر سکتے۔ جن جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے بے شک وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم، حکم فرماتے ہیں، ما یرید، جو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں حکم فرماتے ہیں۔ اب یہ 2 لفظ ہیں، ان اللہ یحکم ما یرید، لیکن اللہ رب العزت نے ان 2 لفظوں کے اندر آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہر چیز کا اصول بیان کر دیا ہے۔ اصول کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جانور، یہ بھی تو جاندار ہیں، کیوں مارا جائے ان کو، کیوں ان کو ذبح کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ اللہ نے کیا، اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ تم ان کو حلال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ پھر یہ ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اچھا بھائی یہ کس بنیاد پر ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ اس کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اچھا اب جائز ہے تو کس شکل میں جائز ہے، کس طرح اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، کہاں اس کو حلال کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا اصول قانون ہے؟ تو ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے ہیں تو ہم بارہا پڑھ رہے ہیں کہ وہ حکمت اور علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، علم اور حکمت کی، علیمن حکیمہ، علیمن حکیمہ، علم اور حکمت کی بنیاد پر، یعنی محض وہ کچھ لوگوں کے مل جانے سے مشورہ نہیں ہوتا یا کسی کی ضد کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، بلکہ علم اور حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ بے حرمتی کرو، بے ادبی کرو، شعائر اللہ، شعائر اللہ کی، اے ایمان والو شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ کی بے ادبی نہ کرو۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، تو یہ دلوں کے تقوی، خدا کے خوف کی وجہ سے شعائر اللہ کی۔ اور شعائر اللہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اسلام کی ظاہری طور پر علامت اور نشانی بن رہی ہو، ہر وہ چیز جو ظاہراً اسلام کی، دین اسلام کی علامت اور پہچان بن رہی ہو، وہ شعائر اللہ ہے۔
مثال کے طور پر قرآن کریم دین اسلام کی سب سے بڑی نشانی ہے، شعائر اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ اسلام کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے، وہ شعائر اللہ ہے۔ مساجد شعائر اللہ ہیں کہ دین اسلام کی اور عبادت کی پہچان ہے۔ جتنے اعمال ہیں دین اسلام کے، جتنے اعمال، جتنی عبادات ہیں شعائر اللہ میں سے ہیں کہ وہ پہچان ہے۔ دیکھیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے، بھلا اس کی شکل میں کوئی ایسی واضح چیز نہ ہو کہ جو اس کو مسلمان ظاہر کرتی ہو، شکل میں بھلے سے کوئی ایسی ظاہر چیز نہ ہو، اگر وہ صرف مسلمان نماز پڑھ رہا ہے تو آپ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ شخص مسلمان ہے، دیکھتے ہی پہچان لیں گے یہ مسلمان۔ اگر کوئی شخص احرام باندھے ہوئے ہے تو دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر مسجد کہیں بنی ہوئی ہے دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ ایسی ہر وہ چیز جو اسلام کی نشانی ہو، جس سے اسلام کا، دین اسلام کا اظہار ہوتا ہو، وہ شعائر اللہ ہے۔ تو لا تحلوا شعائر اللہ، اس جتنے بھی شعائر اللہ ہیں کسی کی بے ادبی نہ کرو۔ بالکل ان کو بھی شعائر اللہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کا طواف کرنا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں دین اسلام کی کوئی عبادت انجام پا رہی ہے۔ قربانی شعائر اللہ میں سے، روزہ شعائر اللہ میں سے ہے، عیدین شعائر اللہ میں سے ہیں کہ جس سے دین اسلام کی شناخت اور پہچان ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح خواتین کے اندر جو پردہ ہے اس کو بھی اہل علم حضرات نے شعائر اللہ میں قرار دیا ہے کہ جب ایک عورت باپردہ ہو کے آ رہی ہے تو صاف پہچانی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان عورت ہے، کہ وہ اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے اور کور کیے ہوئے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی بے ادبی نہ کرو۔ ولا الہدی، اور نہ ہی ان جانوروں کی بے ادبی کرو جو قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ ہدی کہتے ہیں قربانی کا جانور، جو قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں ان کی کسی طرح کی بے ادبی نہ کرو۔ ولا القلائد، قلائد قلادہ کی جمع ہے، قلادہ کہتے ہیں گلے میں پٹا ڈالنا، گلے کے اندر، اور جن جانوروں کے گلوں کے اندر پٹے ڈالے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اصل میں کچھ جانوروں کو مخصوص کیا جاتا تھا کہ ان کو ذبح کرنا ہے، دین اسلام اللہ کی عبادت، اس کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے تو وہ مخصوص کیا جاتا تھا کہ ان کے گلے کے اندر کوئی علامت ڈال دو کہ یہ ذبح کرنے ہیں۔ ولا القلائد، ایسے جانور جو اللہ کے نام کے لیے مخصوص ہو چکے ہیں۔ ولا، اور نہ ہی آمین، جو ارادہ کیے ہوئے ہیں البیت الحرام، بیت اللہ کا، وہ لوگ جو بیت اللہ کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، یبتغون، اور وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، ورضوانا، اور اس کی رضا، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہنے کے لیے جو لوگ بیت اللہ کا ارادہ کیے ہوئے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ حجاج کرام، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کو سہولت فراہم کرو، ان کو آسانی فراہم کرو، ان کو عزت دو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ، لفظی ترجمہ جب تم حلال ہو جاؤ، حلال ہونے سے مراد احرام سے فارغ ہو جانا، جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ، احرام سے فارغ ہو جاؤ، فاصطادوا، اب تم شکار کر سکتے ہو، اب اگر شکار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ ہاں غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، لیکن جب احرام سے فارغ ہو جاؤ، فاصطادوا، اب اگر کرنا چاہو تو تم شکار کر سکتے ہو۔ ولا، اور نہ یجرمن، آمادہ کرے، یجرمن، آمادہ کرے، کم، تمہیں، ولا یجرمنکم، اور تمہیں آمادہ نہ کرے، شنآن، دشمنی، قوم، اس قوم کی، ان صدوکم، جنہوں نے تمہیں روکا تھا،
عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے، ان تعتدوا کہ تم زیادتی پہ اتر آؤ، کہ تم زیادتی پر اتر آؤ، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے اندر آنے سے روک دیا تھا، منع کر دیا تھا، نہیں کرنے دیں گے طواف، مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ روکتے رہے جب مسلمان مکہ میں تھے، خانہ کعبہ کے دروازے ان پر بند کرتے تھے، اور جب مسلمان سن 6 ہجری میں آنے لگے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تب بھی ان کا راستہ روک لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جب کہ تم فاتحانہ طور پر آ رہے ہو مکہ میں، تو ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاؤ، اور تمہیں آمادہ نہ کرے اس قوم کے ساتھ، اس قوم کی دشمنی، ان صدوکم، جنہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے، ان تعتدوا کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کر جاؤ، وتعاونوا اور تم تعاون کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا تھا نا جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو جو خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی، تو آپ جانے سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتے تھے، تو اسے کہا کہ کھول دو، نہیں کھولنا۔ تب ظاہر ہے وہ مشرک تھے، نہیں کھولنا، کبھی اللہ کی عبادت کرنا چاہو، نہیں کھولنا، جاؤ، تم لوگوں نے یہاں پر لڑائیاں جھگڑے اور یہ سب کچھ شروع کیا ہوا ہے، تم لوگوں کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عثمان، وہ وقت بھی آئے گا جب یہ چابی تو اپنے ہاتھوں سے مجھے پکڑائے گا۔ تو اس نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہہ کر لگایا، اچھا ٹھیک ہے پھر آ کے پڑھ لینا نماز، جب میں خود دوں گا نا چابی تو پڑھ لینا پھر نماز۔ حضور تشریف لے گئے، ایسے ہی چلے گئے، نہیں نماز پڑھ پائے، نہیں اس نے پڑھنی دی، اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو وہی شخص، لاؤ چابی، یہ لیجیے چابی۔ آپ نے فرمایا ہاں اب بولو، وقت یاد ہے وہ والا؟ ہاں جی بالکل یاد ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو واپس کر دی، کہ یہ لو، قیامت تک کے لیے یہ تیرے خاندان میں رہے گی، قیامت تک کے لیے۔ اب تمہیں یہاں یہ آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے مسجد حرام سے، اللہ کے گھر سے روکا تھا، تو تم کہیں اس کا بدلہ لینے لگو، زیادتی کرنے لگو، نہیں، تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم کے دشمنی جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ ان تعتدوا کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگ پڑو۔ وتعاونوا اور تعاون کرو، علی البر نیکی کے کام پر، والتقوی اور پرہیزگاری کے کام پر، نیکی کے کام پر ایک دوسرے کے معاون بنو، مددگار بنو، ساتھی بنو۔ ولا تعاونوا نہ مددگار بنو، علی الاثم گناہ کے کام پر، والعدوان اور سرکشی کے کاموں پر، برائی، گناہ، سرکشی، ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو، ایک دوسرے کے معاون نہ بنو۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید سخت العقاب پکڑ فرمانے والے، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ پاک سخت پکڑ فرمانے والے۔ حرمت علیکم المیتہ، حرمت حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، المیتہ مردار، جو جانور مردار ہو جائے وہ تم پر حرام کیا گیا ہے۔ وہ جو ہم نے پہلی آیت میں پڑھا نا، جو تم پر تلاوت کیے جائیں گے، وہ یہ آ رہے ہیں، سوائے ان کے جو تم پر تلاوت کیے جائیں گے وہ یہ والے حرام کیے گئے ہیں تم پر، مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اور جو اہل ذبح کیا گیا، لغیر اللہ بھی غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے نام پر یا جس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو وہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے۔ اسی لیے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس پر اللہ کا نام لینا چاہیے، اس پر اللہ کا نام لینا چاہیے۔ والمنخنقہ
منخنقہ گلا گھٹنے سے، جو جانور گلا گھٹنے سے مر گیا وہ بھی تم پر حرام کیا گیا. والموقوذہ چوٹ لگنے سے جو جانور مر گیا، چوٹ لگنے سے جو جانور مر گیا وہ بھی تم پر حرام کیا گیا. والمتردیہ اونچائی سے گرنے سے، گر کے جو جانور مر گیا، مردار ہو گیا، وہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے. والنطیحہ اور جس کو جانوروں نے سینگ مار مار کے مار دیا ہو وہ بھی تم پر حرام کیا گیا. حالانکہ بیسیکلی یہ جانور حلال ہیں بنیادی طور پر، جیسے گائے کو لے لیں، جیسے اونٹ کو لے لیں، گلا گھٹنے سے مر گیا ہے، اونٹ ہے تو حلال، لیکن وہ چونکہ حلال طریقے سے ذبح نہیں ہو پایا اور غیر شرعی طور پر وہ مر گیا ہے. غیر شرعی سے مراد کہ مردار ہو گیا ہے، اسی لیے اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے. والمنخنقہ گلا گھٹنے سے مر گیا، والموقوذہ چوٹ لگنے سے مر گیا، والمتردیہ گر کر مر گیا، والنطیحہ سینگ مار مار کر جانور نے مار دیا، وما اور جس کو اکلا کھا لیا، السبع درندوں نے، اور جس جانور کو درندے کھا گئے وہ بھی حرام ہے. الا سوائے اس کے ما زکیتم جس کو تم نے ذبح کر لیا. ہاں، مرنے سے پہلے پہلے جانوروں نے، درندوں نے اس پر حملہ کیا اور ابھی وہ مرا نہیں تھا کہ اس کو ذبح کر لیا گیا تو پھر تو جائز ہے. لیکن اگر مرنے سے پہلے پہلے ذبح نہیں کیا جا سکا پھر وہ بھی مردار ہے. وما اور جو یعنی حرام ہے جو ذبح ذبح کیا گیا، علی النصب نصب پر، نصب بتوں کے لیے جہاں جانور ذبح کیے جاتے تھے وہ مخصوص جگہ، بتوں کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے تھے ان کی مخصوص جگہ پر جو جانور ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے. وَأَن اور یہ کہ تستقسموا تم تقسیم کرو، بالازلام تیروں کے ذریعے، تیروں کے ذریعے تم تقسیم کرو، یہ بھی حرام کیا گیا. تیروں کے ذریعے کیا ہوتا تھا؟ اہل عرب کبھی کبھار شغل میلہ کرتے تھے، اور شغل میلہ یہ ہوتا تھا کہ ایک جانور ذبح کرنے لگے ہیں اور اس کے اندر سارے لوگ پیسے ڈالتے تھے خریدنے کے لیے سارے لوگ پیسہ ڈالتے تھے. 8-10 لوگوں نے مل کر پیسہ ڈالا، جانور خریدا، جانور خرید کر تیر نکالتے تھے. ان تیروں کے اوپر حصہ لکھا ہوتا تھا کہ اس کا 10% حصہ ہے، اس کا 20% ہے، اس کا آدھا ہے، اس کا چوتھائی ہے، اس کا 8%، اور کچھ تیر ایسے ہوتے تھے جو خالی ہوتے تھے. اب جس کے حصے میں جو تیر نکل آیا اس کو اس میں سے اتنا ملنا ہے، اتنا حصہ ملے گا، اور جس کو خالی نکل آیا وہ خالی رہے گا. جو آج کل لاٹری سسٹم چلتا ہے عموماً، جی جوا بالکل جوا، یہ اس وقت کی شکل تھی. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَسْلَامِ تم تیروں کے ذریعے وہ تقسیم کرو. اچھا، ایک صورت اور بھی ہوتی تھی، وہ یہ کہ کئی معاملات کے فیصلے وہ تیروں کے ذریعے کرتے تھے. تیروں کے ذریعے کئی معاملات کے فیصلے اسی طرح کے تیر بنے ہوتے تھے کہ بھئی ہم تیر نکالیں گے، اگر یہ نکل آیا تو یہ فیصلہ ہوگا، یہ نکل آیا تو یہ فیصلہ ہوگا. سفر پہ جانے کے لیے یا کسی اور ایسے مقصد کے لیے تیر نکالتے تھے، یہ تیر نکل آیا تو اس کا یہ مقصد ہوگا، یہ تیر نکل آیا تو اس کا یہ مقصد ہوگا. اسی لیے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم تیروں کے ذریعے قسمتوں کے حال معلوم کرو، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے قسمتوں کے حال معلوم کرو، یا تم تیروں کے ذریعے گوشت تقسیم کرو. اللہ نے اس کو بھی تم پر حرام قرار دیا. ذالکم فسق، یہ سب گناہ کی باتیں.